أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون سيقول الذين کیا زبردست شبہ ہے جس کا جواب دیا. یہ ہے مزے کی بات. دیکھا ہے سیقول الذین کہتے ہیں کافر، اب کہیں گے، عنقریب کہیں گے. کون؟ الذین اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہے. یہ کہتے ہیں لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا ما اشرکنا ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا نہ ہمارے باپ دادے شرک کرتے. اگر اللہ چاہتا تو ہم کیوں شرک کرتے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہم توحید پہ تو خدا کے حکم سے ہی شرک کر رہے ہیں نا. نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ کسی چیز کو ہم حرام قرار دیتے. یہ ہے چیز، یہ ہے شبہ. کہتے ہیں یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے کر رہے ہیں. الیاذ باللہ. ہمارے باپ دادا جو شرک کرتے تھے، اللہ اگر خوش نہ ہوتا تو شرک پہ رہنے کیسے دیتا؟ اللہ ہی تو کروا رہا ہے. الیاذ باللہ. استغفر اللہ. ولا حرمنا من شیء اور کہتے ہیں کہ نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. اس سارے بیان میں آپ دیکھیے جانوروں کا حرام اور حلال اللہ نے شرک کے ساتھ سے رکھا ہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا حلال اور حرام. حلال جانور وہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، نمائندگی ہے، اور حرام کرنا اس جانور کو اور شرک کے ساتھ اس کا سلسلہ مل جاتا ہے. اس لیے اللہ جب یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو تو اس کے ضمن میں یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ جانوروں کی قربانی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرتی. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے. ساری چیز یہی ہے نا. یہ بات آگے کام آتی. فرماتے ہیں اب اس کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. یہ سارے مجرم اس زمانے کے بھی نا یہ یہی کچھ کہتے ہیں. کہتے ہیں بس تقدیر میں لکھا تھا جی، یہ گناہ ہو گیا، بس مقدر میں ہے، کیا کریں. تقدیر سے باہر تھوڑا ہی آدمی جا سکتا ہے. یہ بدماشیاں کر کے ساری پھر خدا کی تقدیر کا ہی سہارا لیتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ دیکھا، دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک رضا الہی ہے تشریعی، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا جو شریعت پر عمل کرنے میں ہے. اللہ کی وہ خوشی ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اس شبے کا حل عرض کر رہے ہیں، پھر آگے اللہ تعالی کا جواب بھی عرض کرتے ہیں جو اس نے ارشاد فرمایا. اور ایک مشیت الہی ہے تکوینی. تکوینیات میں یعنی اس پوری کائنات میں ایک اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ کا چاہنا ہے. کسی کو زندگی دے، موت دے، کسی قوم کو تباہ کر دے، عروج دے، زوال دے. یہ سب کی سب چیزیں اس کے قبضے میں ہیں اور تکوینیات کائنات میں اس کا نظام چل رہا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ناراض ہوتا ہے یا راضی رہتا ہے، اور نہ اس پہ کوئی جبر ہے. تکوینیات کا سارا نظام اللہ کا یہ اس کی مشیت پہ چل رہا ہے، اللہ کے چاہنے پہ چل رہا ہے، کیونکہ مالک حقیقی وہ ہے. اس کی مشیت، اس کا چاہنا یہ تھا. اس نے کفر کو پیدا کیا، اس کی مشیت تھی اس نے ایمان کو پیدا کیا. اس کی مشیت ہے کہ جنت ہے، اور اس کی مشیت اس کے چاہنے ہی سے جہنم ہے. جہنم کوئی خود بخود تھوڑے ہی بن گئی ہے، وہ اللہ کے چاہنے ہی پہ بنی. اور ایک ہے اللہ کی خوشی. اور اللہ کی خوشی
شریعت کے اتباع میں ہے. اللہ کی خوشی الگ چیز ہے اور اللہ کا چاہنا الگ چیز ہے. اللہ کی خوشی ایمان میں ہے، کفر میں نہیں. اور اللہ تعالی کی خوشی اتباع سنت میں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نفرت میں نہیں. تو یہ جتنے گمراہ تھے نا جنہوں نے اس جملے میں یہ کہا ہے، اور اب بھی جو تقدیر کی بات بار بار کرتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مشیت اور رضا میں فرق نہیں کرتے. اللہ کی رضا، اس کی خوشی الگ چیز ہے، اس کا چاہنا الگ چیز ہے. اس نے جو چاہا ہے وہی ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے چاہا ہے اس سے وہ خوش بھی ہو کہ بندے یہ کام کریں. زیادہ سے زیادہ اس پہ یہی سوال اٹھتا ہے، پھر اللہ کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ضرورت یہ تھی کہ بندوں کا امتحان لے. اگر کفر نہ ہوتا، ایمان والوں کا کیا امتحان ہوتا؟ اور اگر شراب اور حرام چیزیں نہ ہوتی تو حلال اور ان چیزوں کا کیا امتحان ہوتا؟ یہ ہے ٹھوکر جو لگی ہے ہر قوم کو، ہر ملک کو، ہر زمانے میں. مشرک اور ہر زمانے اور ہر قوم اور ہر ملک کے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ کی مشیت، اللہ کے چاہنے کو، اس کی رضا، اس کی خوشی میں فرق نہیں کرتے. بس وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس سے راضی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہو تو اسی کی وجہ سے رہا ہے کہ اس نے اجازت دی ہے، لیکن یہ کہ وہ راضی نہیں. تو اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں یہ فرق ہے. اس کو جو آدمی سمجھتا رہتا ہے بس وہ اطمینان میں رہتا ہے کہ اللہ کی مشیت یہی ہے کہ اس آدمی پہ موت آ جائے. اللہ کی مشیت یہی ہے کہ یہ کفر اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ یہی چیز ہے جس پہ معتزلہ کو ٹھوکر لگی. ہمارے ہاں جو معتزلہ تھے نا، ان کو بھی اسی میں ٹھوکر لگی کہ انہوں نے اللہ کی مشیت کو اور شرک کو آپس میں خلط ملط کر دیا. اور یہ بہت بڑی گمراہی کا پیش خیم ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس سے راضی بھی ہے، اللہ اس سے خوش بھی ہے. مشیت اور چیز ہے، اس کی خوشی اور چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا سیقول الذین اشرکوا، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں کہتے ہیں لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے. اللہ آخر خوشی ہے ہمارے شرک سے، تو ہی تو ہم ٹھہرے ہوئے ہیں جہان میں، تو ہی تو ہم شرک کر رہے ہیں. ولا آباؤنا، اور اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے. دو ولا حرمنا من شیء، اور ہم جو نہ کوئی چیز ہم اپنے اوپر حرام کرتے. یہ تینوں کام جو ہم کرتے ہیں تو اللہ یہ چاہتا ہے تو ہی تو ہو رہے ہیں. اللہ خوش ہے اسی لیے تو ہو رہے ہیں. الیاذ باللہ. اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح کذب الذین، جھٹلایا ہے انہوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. جو ان سے پہلے تھے یعنی جتنے مشرک اس زمانے میں گزرے ہیں، جتنے بھی جس جگہ بھی، وہ سب بھی یہی کہا کرتے تھے. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے الذین اشرکوا کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ مشرکین نے یہ کہا، بلکہ فرمایا الذین اشرکوا، جن لوگوں نے شرک کیا ہے. تو الذین اشرکوا میں قید اٹھ گئی نا کہ کسی زمانے میں بھی شرک کیا ہو، اور قید اٹھ گئی کہ عرب نہیں عجم میں بھی کہیں بھی دنیا میں شرک کیا ہو، اور قید اٹھ گئی ملک کی بھی کہ نہ کوئی ملک اس میں رہا، نہ کوئی زمانہ اس میں رہا، نہ کوئی قوم اس میں رہی کہ کہیں کا کوئی فرد ہو، کسی زمانے میں ہو، کسی جگہ پر رہتا ہو، جنہوں نے بھی شرک میں یہ دلیل دی ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ کذالک، اسی طرح جھٹلایا کیے ہیں الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا کیا، بأسنا، ہمارا عذاب چکھا. یہ دلائل ان کے اپنی جگہ پر دھرے کے دھرے رہ گئے. یہ فلسفے اور یہ باتیں خدا کے بارے میں جو بناتے تھے کوئی ان کے کام نہیں آئی. یہاں تک حتی ذاقوا بأسنا، انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا. آپ ان سے کہیے قل هل عندکم من علم، تمہارے پاس کوئی نقل کی دلیل ہے؟ کوئی ایسی دلیل ہے جو کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں بتائی ہو؟
یہ جس عقل کو تم لا رہے ہو، ہماری مشیت میں اور ہماری رضا میں تم فرق نہیں کر سکتے، یہ تو تم فضول بات کر رہے ہو. تم سے پہلے بھی یہی بکتے رہے، اور پھر خدا کا عذاب آیا تو پتا چلا کہ ہماری عقل میں بڑی کھوٹ تھی. دوسری بات یہ ہے کہ کل حل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی نقلی دلیل ہے کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 کاموں میں سے کسی کی اجازت دی ہو کہ تم شرک کرو، یا تمہارے باپ دادا کو اجازت دی ہو وہ شرک کریں، یا حلال اور حرام کے اختیار انہیں دے دیے ہوں کہ وہ لوگ کریں؟ کہیں ہے کوئی دلیل؟ یقیناً نہیں ہے. فتخرجوه لنا، نکالو اسے ہمارے لیے، ہمارے پاس لے کے آؤ تاکہ ہم اس کا فیصلہ کریں. کچھ علم بھی ہے. ان تتبعون الا الظن، اور یہ دین میں نہیں چلتے الا الظن مگر کس چیز پر چلتے ہیں؟ خیالات پر. بس سب تجویزیں ہیں، سب خیالات ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور یہ صرف تجویزیں ہیں جن پہ تم بیٹھے ہوئے. کافروں کا شبہ یہ ہوا کہ اگر ہمارے کام اللہ کو پسند نہ ہوتے تو ہم کو نہ کرنے دیتا. جواب فرمایا کہ اگلوں کو گناہ پر کیوں پکڑا؟ معلوم ہوا کہ وہ بھی ایک مدت تک اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے نہیں پکڑا تھا، مہلت دے دی تھی. اس مہلت پہ انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ جی اللہ خوش ہے، کون سا پکڑا ہے، اب تک کون سا کچھ ہوا ہے. اللہ نے فرمایا ہے ان سے کہیے ان تتبعون الا الظن، تم صرف اپنے خیالات پر چل رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور سوائے اس کے کہ تمہاری تجویزیں ہیں اور کچھ نہیں. 3 چیزوں کا وہاں کا کہ تمہارے پاس کوئی عقل سے بات ہے کہ آخر کیوں مذکر اور مؤنث اور بچہ ان تینوں میں فرق کرتے ہو، کون سا حلال ہے کون سا حرام؟ نہیں ہے عقل میں کوئی بات. تم ہمیں بتاؤ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے کہا ہو، نقل میں بھی نہیں ہے. اچھا ہم نے کبھی وحی کی ہو، تم ہمارے سامنے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، وہ بھی نہیں ہے. اسی طرح یہاں بھی رد کر دیا. فرمایا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ علم نہیں ہے تو عقل کو تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. جب علم بھی نہیں ہے عقل بھی نہیں ہے اس بات پر کہ ہم شرک سے خوش ہوں، تو پھر کیا ہے؟ جب دونوں طرح سے اس معاملے میں بھی اس معاملے میں بھی تم پٹ گئے ہو